اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کی قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ کہ زمین پر ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو زمین پر آئے گی اور خون ریزی کرے گی۔ فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کئی ہزار سال پہلے جنات اس زمین پر آباد تھے، اور جنات آباد رہے کئی ہزار سال کے بعد جنات کی آپس میں لڑائی ہوئی زمین پر۔ جب ان کی آپس میں لڑائی جھگڑے ہوئے، خون ریزی ہوئی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے شیطان، یہ جو ابلیس ہے، اب تک ابلیس نہیں ہوا تھا، عزازیل کا اس کا لقب تھا، اور یہ 4000 فرشتوں کی تعداد لے کر ان جنات کے مقابلے میں آئے، جنات کو مارا، بھگایا، ان کو پہاڑوں کی طرف زمین سے جو ہے وہ منتقل کر دیا۔ تو کیونکہ وہ خون ریزی کر چکے تھے، فرشتوں نے ان پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے عرض کی یا اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو زمین پر خون ریزی کرے گی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ ہم تیری پاکی تو بیان کر رہے ہیں کہ جو قوم آئے گی خون ریزی کرے گی، اگر خلافت ہی دینی ہے تو پھر ہمیں ہی خلافت دی جائے، کیونکہ ہم تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں، تیری عظمت بیان کرنے والے ہیں، تیری توحید بیان کرنے والے ہیں، ہم کوئی گناہ بھی نہیں کرتے۔ جب ابلیس نے جنات کو بھگایا تو اب وہ فرشتے زمین پر آباد ہو گئے۔ اب فرشتے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک آسمانی فرشتے اور دوسرے زمینی فرشتے۔ اب یہ جو ابلیس تھا یہ آسمان پر بھی جاتا عبادت کرتا تھا اور زمین پر بھی یہ عبادت کرتا تھا، آنا جانا اس کا لگا رہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنا چاہا تو جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل جی رب جلیل جاؤ پوری روئے زمین سے۔ حضرت جبرائیل امین زمین سے مٹی اٹھانے کے لیے آئے تو زمین نے عرض کی کہ جبرائیل مجھے سے مٹی کیوں اٹھا رہے ہو؟ جبرائیل امین نے سارا واقعہ بیان کر دیا تو زمین نے جبرائیل امین سے رب تبارک و تعالیٰ کی قسم دے کر روک دیا کہ کیا مجھ سے ایک ایسے زمین کے حصے کو جدا کرے گا جس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں وہ جلے گا، تو میرا ایک حصہ جہنم میں جلے گا۔ تو جبرائیل امین واپس تشریف لے گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل کو بھیجا، امین نے ان سے بھی رب تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی، وہ بھی واپس تشریف لے گئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب آئے تو زمین کی پھر ایک بھی نہ سنی، کہ فرمایا کہ مجھے رب کا حکم ہے، مجھے رب کے حکم کو پورا کرنا ہے، اور آپ زمین سے وہ مٹی لے کر چلے گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اسرائیل تم نے زمین سے خاک کو جدا کیا، اب اس کو خاک سے ملانا ہی تم نے ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل کی علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ انسان کی روح قبض کر کے انسان کو اسی خاک میں ملا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کو بنایا، آپ کے قالب کو بنایا۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کو دیکھنے کے لیے آتے اور بڑی تعجب کا اظہار کرتے، اور یہ خبر شیطان کو پہنچ چکی تھی، جو کہ ابھی تک اس کا وصف شیطان نہیں ہوا، عزازیل کے نام سے مشہور تھا۔ اس کو بھی جب یہ خبر پہنچی تو یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو دیکھنے کے لیے آیا۔ اس نے چاروں طرف گھوم کر حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو دیکھا، حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کو دیکھا،
اور کہنے لگا کہ اس کے اندر تو جا بجا سوراخ ہے، یہ بڑا کمزور ہے، اگر بھوکا رہے گا تو چل بھی نہیں پائے گا، زیادہ کھا لے گا تو چل بھی نہیں پائے گا۔ گھومنے پھرنے کے بعد شیطان نے یہ کہا کہ اس کے سینے کے بائیں جانب ایک بند کوٹھڑی ہے، معلوم نہیں کہ اس بند کوٹھڑی میں کیا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ راز ہے کہ جس کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلافت دی اور اس کو بنایا، ہو سکتا ہے اس بند کوٹھڑی کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے روح ڈالی۔ جب روح ڈالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے سر میں جب روح پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ، تو رب تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا یرحمک اللہ۔ تو یہ سنت اسی وقت سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے تمام اشیاء کی چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، اور پھر وہ ساری کی ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے کی، فرشتوں سے فرمایا کہ ان کے نام بتاؤ، وہ نام بتانے سے عاجز ہوئے۔ اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام سے رب نے فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتائے۔ یہاں تک علماء نے لکھا کہ 7 لاکھ سے زائد زبانوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام جانتے۔ چیز قیامت تک بننی تھی، آدم علیہ السلام نے اس کا بھی نام حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیے۔ پھر جب روح ڈال دی گئی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں تو فرشتوں کو حکم ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ فرشتوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ، کہ تمام کے تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی فرما برداری کرتے ہوئے سجدے میں چلے گئے۔ فرمایا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، جتنے بھی فرشتے تھے کلہم، فرما دیا کہ تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا تھا کہ شیطان تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، کہ تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم نے آدم کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا؟ تمہیں کس چیز نے روکا کہ اس کو سجدہ نہیں کیا؟ تو شیطان نے جواب دیا تھا، اس نے کہا خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، خلقتہ من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو وخلقتہ من طین، مٹی سے پیدا کیا، اور کہ جی آگ مٹی سے افضل ہے، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا کہ آدم کے جسم مبارک میں ابھی تو نے روح ڈالی اور میں ہزاروں سال سے عبادت کر رہا ہوں، اس نے ابھی تک ایک سجدہ بھی نہیں کیا، میں ہزاروں سال سے عبادت کر رہا ہوں، تو میں اس آدم سے افضل ہوں کہ اس نے ابھی تک ایک سجدہ بھی نہیں کیا، عبادت بھی نہیں کی، اس طرح ذکر بھی نہیں کیا،
میں اس سے افضل ہوں، اس لیے میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ اب تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی کہ نبی اپنے نبی کی اس نے جب تعظیم نہیں کی، حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی، اس کے سامنے سر کو نہیں جھکایا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اسے مردود کر دیا۔ فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، یہاں سے نکل جا تو لعنتی ہے۔ اب دیکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، 80,000 سال سے عبادت کرنے والا، رب کے آگے جھکنے والا، صرف آدم کی تعظیم نہیں کر رہا تو 80,000 سال کی عبادت اس کی ضبط ہو گئی، اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ کیوں برباد ہوئے؟ کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، آدم کے سامنے جھکا نہیں، ایک نبی کی تعظیم نہیں کی۔ تو اگر آج کوئی یہ کہے کہ رب کی توحید بیان تب ہوگی جب کسی نبی کی توہین کی جائے، جب کسی نبی کی توہین کی جائے رب کی توحید بیان ہوگی، تو ایسا نہیں۔ رب نے کلیہ قاعدہ بیان کر دیا کہ 80,000 سال تک عبادت کرنے والا اگر نبی کے سامنے جھکے گا نہیں، نبی کی تعظیم کرے گا نہیں، نبی کا ادب کرے گا نہیں، اس کے سارے اعمال ضبط ہو جائیں گے، اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس نے نہیں کہا تھا کہ یا اللہ میں تجھے سجدہ کروں گا، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ رب نے بتا دیا نہیں، جو میرے نبی کا نہیں ہو سکتا، جو اپنے باپو کا نہیں ہو سکتا، وہ اس کی 80,000 سال کیا 80,000 لاکھ سال تک عبادت کرتا رہے، اس کی عبادت ضبط ہو جائے گی، اس کے اعمال سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے کلیہ قاعدہ بیان کر دیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کے اعمال، وہ حاجی ہو، وہ غازی ہو، وہ قاری ہو، وہ نمازی ہو، وہ روزے دار ہو، وہ کوئی بھی ہو، جب وہ نبی کی تعظیم نہیں کرے گا، نبی کا ادب نہیں کرے گا، اس کے اعمال ضبط ہو جائیں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ رب نے یہاں تک بیان کر دیا کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو، لیکن جب میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ تو ایسے گفتگو میرے نبی سے نہ کرنا۔ جیسے آپس میں گفتگو کرتے ہو ابے تبے والی، اونچی آواز میں بولنے والی، لیکن جب میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ نا تو وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، ایسے گفتگو نہ کرنا جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو۔ یا اللہ اگر ایسے گفتگو کر لی جیسے میں اپنے بھائی سے کرتا ہوں، اپنے دوستوں سے کرتا ہوں، اپنے گھر والوں سے کرتا ہوں، اگر نبی کی بارگاہ میں آ کر میں نے ایسی گفتگو کر دی تو کیا ہوگا؟ فرمایا کیا فرمایا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال میں ضبط کروں گا، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے۔ کیوں؟ میرے نبی کی بارگاہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، یہ وہ نبی ہیں جنہیں میں نے پیدا کیا، میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا، یہ وہ نبی ہیں، یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ لیکن جو نبی کا نہیں وہ رب کا نہیں، اور جو رب کا ہے وہ شیطان اس کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ شیطان نے مہلت مانگی فَأَنظِرْنِی إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ کیوں مہلت دے دے؟ جب تجھے مہلت مل گئی کیوں مہلت مانگ رہا تھا؟
اس لیے کہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے مردود قرار دے دیا، میری 80,000 سال کی عبادت کو ضبط کر دیا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں اس آدم کی اولاد کو ورگلاؤں گا، میں اسے پھسلاؤں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں اسے کوشش کروں گا کہ میں اسے تیرے سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا۔ میں مہلت مانگ اس لیے رہا ہوں کہ یا اللہ کہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے لعین قرار دے دیا، 80,000 سال کی میری عبادت کو ضبط کر دیا، میں اس کی نسل کے ساتھ کیا کروں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ آگے فرمایا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ۔ فرمایا کہ شیطان نے رب سے کہا کہ میں اس آدم کی اولاد کو سیدھے راستے پر نہیں چلنے دوں گا، میں سامنے سے بھی اس پر وار کروں گا، میں پیچھے سے بھی اس پر وار کروں گا، میں دائیں سے بھی اس پر وار کروں گا، میں بائیں سے بھی اس پر وار کروں گا۔ جب میں سامنے سے ناکام ہو جاؤں گا تو پیچھے کی طرف وار کروں گا، جب پیچھے سے ناکام ہو جاؤں گا تو دائیں طرف وار کروں گا، اور جب دائیں طرف سے بھی میں ناکام ہو جاؤں گا تو پھر میں سامنے سے وار کروں گا، میں بائیں طرف سے وار کروں گا، میں کسی نہ کسی طریقے سے اس آدم کے اولاد کو تیرے سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا۔ میں نے مہلت تجھ سے اس لیے مانگی ہے۔ رب نے فرمایا جا تجھے مہلت ہے، جا تجھے مہلت ہے۔ فرمایا قال ھذا صراطی علی مستقیم، یہ میرا سیدھا راستہ ہے جو میری طرف آ رہا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم، تیرا ان پر کچھ زور نہیں چلنے والا، چاہا ہے تو اس راستے پر بیٹھ جا، لیکن یاد رکھ یہ راستہ میری طرف آ رہا ہے، جو میرے راستے پر ہوگا تیرا ان پر کچھ بھی زور نہیں چلے گا۔ شیطان نے خود بھی کہا تھا الا عبادک منہم مخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہوں گے نا ان پر میرا زور نہیں چلے گا، ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ کسی نے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو دل میں وسوسے آتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ذہن میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، کاروبار چل رہا ہوتا ہے، دکان کا حساب چل رہا ہوتا ہے، کس سے پیسے لینے وہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کافر جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ تو ان کے وسوسہ ہی نہیں آتا، وہ مخلص ہو کر اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ایک مثال سے ان کو سمجھایا، ان کو کہا کہ 2 کمرے ہیں، ایک کمرہ سونے اور چاندی سے بھرا ہوا ہے، جواہرات سے بھرا ہوا ہے، دوسرا کمرہ خالی ہے۔ اس نے کہا بتاؤ چور چوری کرنے آئے گا تو کس کمرے میں داخل ہوگا؟ اس نے کہا جب چور چوری کرنے آئے گا تو جس میں سونے جواہرات ہیں وہاں اس گھر کو تالے کو توڑے گا، وہاں سے چوری کرے گا۔ جو گھر پہلے سے ہی خالی ہے، جو کمرہ پہلے سے ہی خالی ہے، اس کو توڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے، وہ تو ہے ہی خالی۔ اس نے کہا بس یہی بات ہے کہ ہمارے دل میں ایمان کی قوت ہے، ہمارے دل میں رب کی محبت ہے، ہمارے سینے میں قرآن کی محبت ہے، تو شیطان اس لیے ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ جو کافر ہیں وہ تو ایمان سے ہیں ہی خالی، وہ رب کو مانتے نہیں ہیں، وہ قرآن کو مانتے نہیں ہیں، تو ان کے سینوں میں جا کر شیطان کیا کرے گا؟ ان کو کیا جا کر وسوسے کرے گا؟ وہ تو پہلے انکاری ہیں۔ تو جو انکاری نہیں ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جو نماز پڑھنے والا ہے، شیطان ان کو وسوسے دلائے گا۔ تو رب نے فرمایا کہ قال ھذا صراط علی مستقیم، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلنے والا۔ اب میرے پر اگر زور چل رہا ہے شیطان کا تو کیوں چل رہا ہے؟ کیا میں رب کے راستے پر ہوں؟ اگر زور چل رہا ہے تو اس کا مطلب میں رب کے راستے پر نہیں ہوں۔ کیوں؟ رب کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ رب نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم، جو میرے راستے پر ہوگا تیرا اس پر کوئی زور نہیں چلے گا۔ میں سامنے سے وار کروں گا، میں ان کے ذہنوں میں ڈالوں گا جی انبیاء تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، صحابہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، میں ان پر لعن و تشریح کرواؤں گا، میں ان کو جو گزر چکے ہیں ان کے دل میں وسوسے ڈالوں گا۔ اگر یہاں ناکام ہو گیا، ان کے سینوں میں محمد مصطفیٰ کی محبت ہوگی، صحابہ کی محبت ہوگی، تو پیچھے سے وار کروں گا۔ پیچھے سے کیا وار کروں گا؟ پھر میں ان کے ذہن میں ڈالوں گا
تو پیچھے سے میں ان پر حملہ کروں گا۔ جو انبیاء کے یہ وارث لوگ ہیں، جب ان پر لعن و تشنیع کی جائے گی، ان کے علم کو حقیر جانا جائے گا، تو یہ اپنے اسلام سے خارج ہو جائیں گے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ جب ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، میری تو کوشش ہی ہے کہ میں آدم کی اولاد کو پھسلاؤں، میرا تو کام ہو گیا۔ اگر میں یہاں بھی ناکام ہوا کہ نہیں جی یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، لوگوں کے دلوں میں محبت بیٹھ گئی، نہیں جی یہ علماء انبیاء کی سنتوں پر چلنے والے ہیں، یہ نمازیں پڑھنے والے ہیں، یہ روزے رکھنے والے ہیں، اگر میں یہاں ناکام ہو گیا تو پھر میں دائیں طرف سے حملہ کروں گا۔ میں دائیں طرف سے حملہ کیسے کروں گا؟ میں دائیں طرف سے حملہ اس طرح کروں گا، میں کہوں گا جناب والا بس میں ہی اچھا ہوں، میں جو کام کر رہا ہوں وہ اچھا ہوں، باقی جو ہے یہ ایویں ہی ہے، میں صرف جنتی اعمال کر رہا ہوں، باقی تو دوزخ والے کام کر رہے ہیں۔ اس کو اپنا سب کچھ اچھا لگے گا، دوسرے کا اس کو اچھا نہیں لگے گا۔ میں بائیں طرف سے حملہ کروں گا۔ میں بائیں طرف سے حملہ کیسے کروں گا؟ میں ان کو غرور اور تکبر دلاؤں گا کہ میں کسی نہ کسی وسوسے دلا کر میں ان کو یا اللہ تیرے سیدھے راستے سے ہٹا دوں گا۔ جس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے میری 80,000 سال کی عبادت کو بیکار کر دیا، ضائع کر دیا، یا اللہ میں اس آدم کے اولاد کو پھسلا دوں گا، کسی نہ کسی طریقے سے پھسلا دوں گا۔ میں ان کے سامنے دنیا کو زینت بنا کر پیش کروں گا، وہ دنیا کے اندر مست ہو جائیں گے، بازار بھرے پڑے ہوں گے، لیکن خالی ہوں گی تو مسجدیں خالی ہوں گی۔ میں کسی نہ کسی طریقے سے ان کے سامنے دنیا کو ایسے پیش کروں گا کہ تیرے فرمان کو چھوڑ دیں گے، تیری مساجد کو چھوڑ دیں گے، تیرے قرآن کو چھوڑ دیں گے، لیکن میرے راستے پر چل رہے ہوں گے۔ جہاں میرا جھنڈا ہوگا یہ وہاں کے میدان بھرے پڑے ہوں گے، جہاں تیرا نام سے ذکر کیا جا رہا ہوگا وہاں مسجدیں خالی ہوں گی، وہاں تیرا خالی ہوں گی۔ آج دیکھ لیں آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، کوئی نہیں آتا۔ لیکن کیا رب کے نماز کا اعلان ہو رہا ہے کہ میں کیوں نہیں پہنچ رہا؟ وہاں پہنچنا چاہیے، یہاں کیوں نہیں پہنچ رہا؟ آج میں اس دنیا کی خاطر پھسل گیا ہوں، آج میں مر جاؤں گا جن کے لیے میں نماز چھوڑ کر بیٹھا ہوں، ایک ہفتہ 10 دن 1 مہینہ روئیں گے، چپ ہو جائیں گے، بھول جائیں گے مجھے۔ آپ دنیا کے نظام کو دیکھ لیں۔